اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نر کھجور مادہ کھجور کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا لو لم تفعلوا لصلحا، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، ایسا نہ کرو تو اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے الگ الگ لگا دو۔ فخرج شیسن، کھجور بالکل خراب آئی، شیس کے معنی خراب کھجور، یعنی پوری فصل تباہ ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فمر بہم، ان کے پاس سے گزرے، فقال، آپ نے پوچھا ما لنخلکم، وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ کھجوروں کا کیا ہوا؟ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا، کھجوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا آپ کو۔ ما لنخلکم، تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فصل تو تباہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ قلت کذا وکذا، آپ نے ایسا ایسا کہا تھا کہ یہ نر کھجور مادہ کھجور سے ملا کر کے پلانٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نے ایسا کہہ دیا، ہم لوگوں نے ویسا نہیں کیا، پوری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ دیکھیں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لو لم تفعلوا لصلحا، لوگوں نے عمل کر لیا، فصل پوری کی پوری خراب ہو گئی۔ وہ ایک مشورہ تھا، آپ کے اس قول لو لم تفعلوا لصلحا کی بنیاد وحی الہی پر نہیں تھی، ماننا ضروری نہیں تھا، مانتے یا نہ مانتے۔ دوسری دلیل وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کأنی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتنی قالت یا رسول اللہ تأمرنی قال انما انا اشفع قالت لا حاجت لی فیہ رواہ البخاری فی کتاب الطلاق۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق میں لائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اور ان کی شادی ایک غلام جن کا نام مغیث تھا ان سے ہو گیا تھا۔ اب بریرہ پہلے آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب میں مغیث کی نکاح میں نہیں رہتی، مغیث کالے کلوٹے، میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہتی، اس لیے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو چاہے وہ غلام کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے رخصت مل گئی ہے، میں اب مغیث کے نکاح میں نہیں رہتی۔ اب حضرت مغیث چونکہ بہت دنوں تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے، ان کی بیوی رہ چکی تھی، محبت ہو گئی تھی، بریرہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے کانی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یطوف خلفہا، ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، یبکی رو رہے ہیں، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، دل کا حال بھی بڑا خراب ہوا کرتا ہے، وہ دموعہ تسیل علی لحیتہ، ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس سے، عباس تعجب تو ہو رہا ہے کیونکہ تم دیکھ رہے ہو من حب مغیث بریرۃ، کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے، وہ من بغض بریرۃ مغیثا، اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے، بیچارے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کو سفارش وغیرہ کی، کچھ بولیے، بولیے، معاملہ کچھ سنگین لگتا ہے، بولیے آپ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا لو راجعتنی، رجوع کر لو تو اچھا ہے، کچھ شوہر ہی برقرار رکھو۔ حضرت بریرہ نے کہا قالت یا رسول اللہ تأمرنی، آپ حکم دے رہے ہیں، یعنی آپ کی یہ بات لو راجعتنی کی بات وحی الہی کی بنیاد پر ہے، تامرنی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ قالا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، انما انا شافع، میں صرف سفارش کر رہا ہوں، میں انما انا اشفع، صرف میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ نے فرمایا لا حاجت لی فی، آپ کی سفارش کو میں نہیں مانتی۔ دیکھیے حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا
کہ آپ کی یہ بات لو راجعتنی وحی کی بنیاد پر ہے، اگر وحی کی بنیاد پر ہے تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور اس کی بنیاد وحی کے اوپر ہو تو وہ بات واجب التعمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بات وحی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سفارش کر رہا ہوں، میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہہ دیا آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لی فی، مجھے آپ کے مشورے کی اور سفارش کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے رجوع نہیں کرتی۔ حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں۔ کون سے قول کو؟ قول کی دو قسمیں، وہ قول جو وحی الہی کی بنیاد پر ہو، یہ حدیث ہے، اس لیے کہ جو قول وحی الہی کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل ہے، اور قول کی دوسری قسم جو وحی الہی کی بنیاد پر نہ ہو وہ مشورہ ہے، اسے مانا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، وہ بات جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو۔ او فعلاً، آپ نے کوئی کام کیا، وہ حدیث ہے۔ ایک حنفی عالم ہے مولانا طاہر گیاوی، نظام آباد میں انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف بڑی زہر افشانی کی۔ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، لیکن اب حدیثوں کے اندر کوئی توڑ مروڑ کرنے لگے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ دیکھیں، ہنسیے نہیں، بہت گہری بات ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں، ایسے ہنس دیا آپ لوگ۔ میں سمجھاتا ہوں بنیاد کیا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل میں انہوں نے پیش کیا وہی مستدرک حاکم کی روایت، پھر سے پڑھ لیتا ہوں، وعن، اس لیے کہ اس سے ایک نقطہ حل ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت، میری سنت ہے، حدیثی نہیں فرمایا، یعنی پکڑنا ہے کتاب اللہ کو اور میری سنت کو، نبی نے حدیث نہیں کہا ہے، لہذا حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، سنت پر عمل ہوگا۔ یہ اعتراض ہے۔ جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ، علماء دے سکتے خالی، آپ لوگ خالی ہنس دیے ہیں۔ دیکھو نبی نے یہاں سنت کیوں کہا ہے معلوم ہے؟ آپ کا فعل بھی دو طریقے کا، جیسے قول دو طریقے کا، آپ جو کریں حدیث، اس لیے کہ حدیث کی تعریف ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا، جو کام آپ کریں وہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، آپ نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، رکھیں گے آپ؟ فعل ہے آپ کا، یہ فعل ہے آپ کا۔ بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ عزیز محترم مولانا احمد اللہ صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ